کمار ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ریان اپنے فادر سے کہے گا کہ بزنس میں سے میرا حصہ دے دیں کیونکہ میں وہ ہمنا کے فادر کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں اور ہمنا کینیڈا شفٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ریان کے فادر کو اس کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا اور بہت پریشان بھی ہو جائیں گے اور اپنی پریشانی اپنی بیگم سے بھی ڈسکس کریں گے، اور ان کی بیگم جو اونچے گھر سے بہو لے کر آئی تھیں اور اترائی پھر رہی تھیں تو اب ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے جب ان کی وہی بہو ان کے بیٹے کو لے کر ہمیشہ کے لیے ان کے گھر سے چلی جائے گی۔ دوسری طرف فائز تو کب کا بزنس سے الگ ہو چکا تھا جب سے اس نے ریان کو بزنس میں ہیر پھیر کرتے دیکھا تھا اور انکار کر دیا تھا اس کا حصہ بننے سے۔ تو ریان نے ہی اس کی اتنی انسلٹ کی تھی کہ فائز نے بزنس چھوڑ کر جاب تلاش کر لی تھی۔ اب فائز کی ماں جب دیکھتی ہیں کہ یہ ہر وقت اداس پریشان رہتا ہے اس لڑکی کے لیے اور پھر بزنس بھی چھوڑ چکا ہے اور جاب کر رہا ہے، تو وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ تم چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کے لیے نہیں بنے، جب ہمارا خاندانی بزنس ہے تو تمہیں اسے سنبھالنا چاہیے۔ لیکن فائز کہتا ہے کہ میں اس بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ فائز کہتا ہے کہ بھائی اور ڈیڈی ہیں نا بزنس سنبھالنے کے لیے، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ریان اب اس قابل نہیں رہا۔ فائز کے پیرنٹس نے یہی سوچا ہے کہ اگر فائز اپنے فادر کے ساتھ مل کر بزنس سنبھالنا شروع کر دے تو ریان کو وہ صاف طور پہ کہہ دیں گے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تب تک تو بھول جاؤ کہ اس بزنس کا کوئی بٹوارا ہوگا، لیکن فائز تو بزنس سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں اور ریان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جب بزنس ڈوب ہی رہا ہے تو کم سے کم میرا حصہ تو مجھے دے دیں تاکہ میں اسے بہتر جگہ پر انویسٹ کر سکوں۔ اور جناب حریم جب جاب انٹرویو کے بعد گھر آئے گی تو ناصر اس کے فادر کے سامنے اس کے اوپر غلط قسم کے جملے کسے گا اور اس کے فادر کو بھی تانے دے گا کہ جوان بیٹی کو سنبھالنا اب آپ کے بس میں نہیں رہا۔ حریم کے فادر تو آلریڈی پریشان تھے جب سے حریم کے ان لاز نے ان کی انسلٹ کر کے انہیں گھر سے نکالا تھا، اور ناصر کی اس بات کے بعد تو وہ اتنے سٹریس میں چلے جائیں گے کہ ان کا بی پی شوٹ کر جائے گا اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب حریم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو ایمرجنسی میں کس طرح سے ہاسپٹل لے کر جائے۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلنے لگے گی تو دروازے پر اس کے باس کھڑے ہوں گے جو کہ اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اسے لوٹانے آئے ہیں جو وہ آفس میں ہی بھول آئی تھی۔ حریم ان سے ہی ریکویسٹ کرے گی کہ میرے بابا بے ہوش ہو گئے ہیں، پلیز انہیں ہاسپٹل لے چلیں، تو ایسے میں اس کے باس ہی اس کے کام آئیں گے۔ تو اس کے باس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ حریم کو پسند بھی کرنے لگے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ حریم کی ہر مشکل میں باس اس کا ساتھ دیں، لیکن جب ناصر دیکھے گا کہ حریم کے باس کا اس کے گھر میں بہت آنا جانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ یہ بات بھی فائز کی ماں تک پہنچا دے، اور فائز تک یہ بات اس طرح سے پہنچائی جائے کہ جب حریم نے دیکھا تمہارے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں تو اس نے تم سے بھی اونچا ہاتھ مار لیا ہے۔ تو یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔